انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اب یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، آگے الف ہے اس کو ایک الف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا۔ جیم کے بعد عین ہے، عین کو پڑھتے وقت حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی ہی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ جعل، عین زبر عرا، عرا، جعلنا، انا جعلنا ما علی الارض، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ عین کو پڑھتے وقت عین کی ہی آواز آنی چاہیے، عین زبر عرا، عرا۔ لام، لام زبر لل۔ اب یہاں پر دیکھیں لام کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں یا اور الف جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ لام جو ہے ساکن ہے، اس کو قلقلے سے بچانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھیں علل ارض، علل نہیں پڑھنا، علل ارض۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے حمزہ کے اوپر تو را کو پر پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ ارض، بعد کا مخرج پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بعد جو ہے فل موت پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو زبان کا فرنٹ نہیں لگانا۔ اگر آپ زبان کا فرنٹ سامنے والے دانتوں سے جو سامنے والے دو دانت ان سے لگائیں گے تو کبھی بھی بعد نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زبان کی جو سائڈ ہے یہ آپ نے زبان کی سائڈ اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، ان کی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو بعد پڑھا جائے گا، بعد۔ اب اس کو زیر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ علل ارض زینۃ لہا، زا یہ جو حروف صفیری ہیں تین ان میں سے زا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر تا کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر ادغام یرملون ہوگا، یعنی ادغام تو ہوگا غنہ نہیں ہوگا، بغیر غننے کے ادغام ہوگا۔ زینۃ لہا، ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ آگے لنبلوہم، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کیا جائے گا، با ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ نبلوہم، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے۔ آگے ہے ایہم احسنو، حمزہ کے بعد ہا جو ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عملا، عین جو ہے یہ عین کو پڑھتے ہوئے عین کے مخرج سے نکالنی ہے آواز، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عملا نہیں پڑھنا۔ عرا، عین زبر عرا، عملا۔ یہاں پر لام کے اوپر دو زبر ہیں، ایک قانون یہاں پہ یاد رکھیے گا، آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ جس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر دو زبر کے بعد الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر جو ہے وہ الف سے بدل دیں گے، یعنی الف پڑھا جائے گا۔ عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا عملاً سے عملا۔ آگے ہے، بلکہ اس کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنے میں پرابلم نہ ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آگے آیت نمبر 7 سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ جیم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، عین کے نیچے زیر ہے، عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی ہی آواز آنی چاہیے، عین زیر عی، عی۔ لجاعلون، واو کو واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ لونا ما علیہا، یہاں پر عین کو پڑھتے وقت عین کا ہی ساؤنڈ آنا چاہیے، حمزے کی نہیں۔ علیہا، لاسٹ پہ جو ہا ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ
ما علیہا. اس کے بعد ہے جی صعیدا جرزا. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. عین کو عین کے مخرج سے ادا کرنا ہے. عین کے بعد یا ہے، یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. عین یا زیر عی عی صعیدا جرزا. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ آگے جو الف ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جرزا را کے اوپر پیش ہے. اب را جو ہے اوپر پڑھا جائے گا. را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر زبر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، ان حالتوں میں را جو ہے پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے زا ہے، حروف صفیریہ میں سے، اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی آنی چاہیے. زا یہ وہی قانون ہے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ ایک دو زبر کے بعد الف آ جائے گا تو الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جرزا. ام حسبتا. اب یہاں پر ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ پڑھیں گے. ہا ہا سین حروف صفیریہ میں سے ہے، بریک پڑھا جائے گا. آگے با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. حسبتا انا اصحاب الکہف. نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. سیٹی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے. صاد کے بعد ہا ہے، بریک ہا، اس کو بریک پڑھیں گے. ہا اصحاب الکہف. کاف بریک ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے اوپر والے تالو کے سختی سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. کاف کے بعد ہا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، اس کو بریک ہا کے ساتھ نہیں پڑھنا. کہفی کہفی. اوکے. ورقی. یہاں پر واؤ کو جب را سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام جو ہے اسکپ ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے. آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. اور یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ والرقیمی والرقی رقیمی. دو نقطوں والا جو کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. قاف. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. اب آگے والی آیت پہ چلتے ہیں، لائن پہ. یہ دیکھیں کانو. کاف بریک ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا بھی کریں گے. مخرج اس کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. نون کے بعد واؤ ہے، واؤ پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لیکن یہاں پہ واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. کانو من آیاتنا. حمزہ کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. نون کے آگے الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا من آیات. من نہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. نون من کے نون پہ آواز جم جائے، رک جائے، پھر آگے حمزہ کی آواز نکلے. کیسے؟ من آیاتنا عجبا. یہاں پہ عین ہے، عین کو پڑھتے وقت عین کی ہی آواز آنی چاہیے، حمزہ کی نہیں. عرا، اس کو عجبا نہیں پڑھنا، عرا عجبا. دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. کانو من آیاتنا عجبا. آگے والی آیت ہے اذ اول. یہاں پر حمزہ کے بعد جو ذال آ رہا ہے بغیر سیٹھی والا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ذال. اذ اول. حمزہ کے بعد جو واو ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول جب تک نہیں کریں گے واو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو وا نہیں پڑھنا. ول. واو کے بعد جو یا ہے، اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اذ اول فت یاتو. فت یاتو. اب اس کو فت یاتو نہیں پڑھنا. یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے. فت یاتو. یاتو یا کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. الال کہفی. لام کے بعد لام ہے، بیچ میں جو یا اور الف آ رہا ہے اس کو ہم گرا دیں گے، چھوڑ دیں گے. الال کہفی.
کاف کے بعد ہا ہے، اب ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہفی، یہ غلط ہو جائے گا، کہفی کہفی۔ فقالو، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا جو کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، اس کو فا نہیں پڑھنا، فا فا۔ قاف حروف مصطلح میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، مخرج اس کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ فقالو، لام کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ ربنا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور نون کے آگے الف ہے، مد منفصل بھی ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ ربنا ربنا۔ اس کے بعد ہے آتینا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور آتینا، نون کے آگے الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ من لدنک، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد لام ہے، اور کیونکہ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ من لا، اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ نون ہے، نون ساکن، اس کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں میم کو لام سے ملائیں گے، من لدنک، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کا اخفا، کاف بریک ہے۔ آگے رحمتاً، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، ہا بریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، راہ، اس میں ساؤنڈ آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، یہ آواز آنی چاہیے، ہاں یہ آواز نہیں آنی چاہیے، یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رحمتاً، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے واو ہے حروف جار ملون میں سے، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف جار ملون میں سے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ادغام یار ملون ہوگا غنہ کے ساتھ۔ رحمتاً، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وا، وا نہیں پڑھنا، وا، اوکے۔ آگے ہے حی لنا، ہا کو یا سے ملائیں گے، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ ہا یا زبر، ہائی، یا حمزہ زیر، جی، حی لنا، وحی لنا من امرنا رشدا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، امرنا کی را کے نیچے زیر ہے، بری را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے۔ اب نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، رشدا، 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے، وقف کرتے وقت الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، رول آپ کو اس کا بتا چکا ہوں، عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا الف پڑھا جائے گا۔ آتینا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا۔ اس کے بعد ہے فضربنا، فا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، فا فا، ضربنا، بعض حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، با ساکن ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ فضا رب رب نا علا، عین کو عین کے مخرج سے نکالا ہے نارمل طریقے سے، عرا عرا، لام کے اوپر مد ہے، مد منفصل، 2.5 الف کے مقدار میں اس کو لمبا کیا جائے گا۔ آذانہم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ذال کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، ذال بغیر سیدھی کے پڑھا جائے گا، آذانہم، اب اس کو آذانہم نہیں پڑھنا، آذانہم فی الکہفی۔ اس کے بعد ہے فا، فا کے بعد یا ہے، یا اور الف کو گرا دیں گے، فا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، فا لام زیر فیل کہفی، کاف کے بعد ہا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سینینا، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ عددا عددا، عین کو پڑھتے وقت یہاں پر عین کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، عددا۔ اس کے بعد ہے آخری آیت رہ گئی ہے، رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کوشش کرتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں۔ ثم بعثناہم، فا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، مخرج اس کا پہلے بتا چکا ہوں، میم کے اوپر شد، میم اور نون کے اوپر شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے، یہ غنہ کا ساؤنڈ ہے، کیسے،
یہ ساؤنڈ غنہ کا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے. انا یہ غنہ ہے. ثم یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک الف کی مقدار لمبا غنہ کرنا ہے. بعثناہم، با کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے. سا کو بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. نون کے اوپر کھڑا دبرا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. بعثناہم لنعلم، نون کے بعد عین ہے، عین کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے. لنعلم ایو. اب یہاں پر یا کو جب آگے والی لائن کے ساتھ لام کے ساتھ ملائیں گے تو ایل نہیں پڑھنا، ایل حزبائنی. ہا بریک ہے، ہا کے اس کا ساؤنڈ آئے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. حزبائنی، اس کو بائے نہیں پڑھنا، بائنی یالین ہے. احصا، ہا بریک، صاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. احصا. لما لابیثو، سا جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. آگے واو مدہ ہے، بلکہ یہاں پہ مد منفصل ہے، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. آمادہ، دال کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے الف ہے، ایک زبر جو الف سے چینج ہو جائے گا، یعنی الف پڑھا جائے گا. ایل حزبینی احصا لما لبثوا آمادہ. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم.